وہ شاور کے نیچے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں مساج کر رہے تھے. آنکھیں بند تھی. ابھی بالوں میں شیمپو لگایا ہی تھا کہ دھڑا دھڑ دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی. پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب ایک بار پھر دروازہ دھڑ دھڑایا گیا تو اس نے شاور بند کیا. دروازے پر تو سچ مچ دستک ہو رہی تھی. مرحا گھبرا کر دیکھنے لگی کہ گھر میں اس کے علاوہ تو اور کوئی موجود نہیں تھا. اگر یہاں سے بول کر وہ کچھ دیر انتظار کرنے کو کہتی تو دروازے تک اس کی آواز پہنچنی بھی نہیں تھی. نہ جانے دروازے پر کون تھا جو مسلسل دستک دیے ہی جا رہا تھا. جلدی جلدی اس نے اپنے بالوں پر پانی ڈالنا شروع کیا، کپڑے پہنے اور ان گیلے بالوں کو اس نے تولیے میں لپیٹ کر باہر قدم رکھا. پاؤں میں جوتے موجود نہیں تھے. تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور پھر کہنے لگی، کون ہے؟ آ رہی ہوں. کون سی قیامت آ گئی ہے جو دروازہ توڑنے پر تلے ہوئے ہیں آپ؟ انسان مصروف بھی تو ہو سکتا ہے. وہ تو جیسے پھٹی پڑی تھی. دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کہنے لگا، محترمہ دروازہ کھولیں. یہ آواز وہ تھی جو وہ ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی. مرحا کے چہرے کا رنگ گورے سے بدلا. گورا دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آپ پھر آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے ہی میرے پاس کوئی اسباب بنیں گے میں آپ کو جواب دوں گی. بار بار میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا سوچیں گے؟ باہر کھڑا وہ شخص دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا، دنیا کیا سوچتی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں. نہ میں نے پہلے کبھی اس پر غور کیا اور نہ اب کروں گا. اس وقت آپ میرے ہی گھر میں مالک بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. چپ چاپ دروازہ کھولیے ورنہ میں دروازہ توڑنا بھی جانتا ہوں. یہ دھمکی سن کر وہ تھوڑی کچھ گھبرا سی گئی تھی. بال گیلے تھے اور گیلے وجود پر ہی اس نے کپڑے پہن لیے تھے. لان کی باریک قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے وجود سے چپکی جا رہی تھی. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جلد بازی میں انسان تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھوڑ دیتا ہے. اس شخص کی سخت آواز سن کر وہ ہڑبڑا چکی تھی. ہاتھ اس نے لاک پر رکھا ہوا تھا کہ تبھی وہ لاک اس کا ہاتھ لگنے سے کھل گیا، کیونکہ گیٹ کی کنڈی ویسے ہی لوز تھی. ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر دلاور خان اندر داخل ہوا. اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، مرحا کو دیکھ کر اس کی زبان کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا تھا. بالوں کو تولیے میں لپیٹے وہ کھڑی تھی. اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو ابھی بھی گیلا کیے ہوئے تھی. گردن پر پانی کی بوندیں نیچے گلے میں جا رہی تھی اور پھر وہاں سے جہاں جہاں تک کا سفر کر رہی تھی. بڑی فرصت سے دلاور کی نظریں بھی وہاں تک گئی تھی. ہڑبڑا کر اس نے اس تولیے کے ایک سرے کو اپنے وجود پہ رکھنا چاہا. کہنے لگی، میں شور مچا دوں گی. شرم نہیں آتی آپ کو؟ تن تنہا لڑکی دیکھ کر بار بار اس پر نظر رکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ چلے جائیں یہاں سے. وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی، مگر وہ دروازے میں ہاتھ رکھ کر اندر آ چکا تھا اور وہیں اس دروازے کو لاک کر دیا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا مرحا کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے. ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے تولیے کو بھی کھینچ دیا تھا، جس سے اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر پھیلتے چلے گئے. مرحا کی آنکھوں میں آنسو آئے. دلاور ہنس کر کہنے لگا، میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ کیوں بار بار میرے دل پر چھریاں چلاتی؟ تمہیں شاید پیار کی بات سمجھ نہیں آتی. کتنی بار تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میری ہو جاؤ. ایک طرف تم میری ہوگی اور ادھر اس سارا کرایہ معاف کر دوں گا. کیوں اپنی نازک سی جان پر مجھ سے ظلم کروانا چاہتی ہو؟ وہ اپنے لب کاٹ کر بولا تھا اور مرحا کو جب کچھ اور نہ ملا تو اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھالنا چاہا، مگر بڑی مہارت سے وہ کیچ کر چکا تھا. کہنے لگا، یہ چھوٹے موٹے گلدان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دلاور خان زیادہ ہوں میں. صوفے پر پڑا ہوا دوپٹہ وہ اپنے گرد لپیٹ چکی تھی. کہنے لگی، میں کبھی بھی تمہاری شرطیں نہیں مانوں گی، سمجھے تم؟ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا، سوچ لو، 5 لاکھ رقم کوئی چھوٹی نہیں ہوتی. پچھلے 5 مہینوں سے تمہارے لارے ہی سن رہا ہوں. آج تو بس کرایہ لے کر جاؤں گا. یا تو مجھے تم کرایہ دو گی یا پھر... یہ کہہ کر وہ جن نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا، مرحا کی تو جان نکلی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لباس میں ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے بالکل بے لباس ہے. مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس وقت اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور وہ شخص کو کرایہ کہاں سے دیتی؟ اور دوسری شرط وہ اس شخص کی مان نہیں سکتی تھی. جانتی تھی اس کی نظر کہاں پر ہے. اس سے پہلے کہ کچھ کہتی وہ اٹھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم ایسے نہیں مانو گی. کرایہ تو مجھے خود ہی تم سے وصول کرنا پڑے گا. میں اس سے پہلے کہ کچھ کہتی دلاور خانزادہ اس پر جھکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر اپنے... ریحان، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بھی غیرت مند مرد ایسی بات نہیں کرتا.
جو آپ اس وقت مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اس کی آواز ایک دم سے اونچی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے اپنی بیوی کی آواز اونچی ہوتے دیکھ کر ریحان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اگلی پل غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، اتنی تمہاری ہمت کہ مجھ سے چلا کر بات کرو گی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا؟ یہ کوئی گاؤں نہیں ہے، شہر ہے، شہر، اور یہاں پر یہ پارٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم اپنے یہ پھٹے پرانے طرز کے کپڑے پہن کر اس پارٹی میں نہیں جاؤ گے، وہاں پر میرے سارے دوست کولیگ ہوں گے۔ سر نے بڑے بڑے بزنس پارٹنرز کو بھی بلایا ہے اور میرے دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم اگر اپنی وہی پھٹی پرانی شلوار قمیض اور وہ بے رنگ سا دوپٹہ اور برقع پہن کر جاؤ گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیا ہے؟ ہاں، اتنی تم ستی ساوتری جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھو گی۔ ریحان کے الفاظ مرہا کے وجود کو چھلی کر چکے تھے۔ وہ اس پر غصہ تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جو بات ریحان اسے کہہ رہا تھا وہ مان بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے اور وہ بار بار اس ڈریس کو دیکھتی اور پھر ریحان کو۔ ریحان نے اسے ویڈیو لگا کر دے چکا تھا کہ یہ دیکھ لو، یہ ساڑی ایسے پہنی جاتی ہے اور یہ بلاؤز یہ ایسے بند ہوتا ہے۔ ریحان سے دیکھ لو، کوئی گڑبڑ مت کرنا، سمجھی؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم آدھے گھنٹے تک نکلیں گے۔ یہ کہتا وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم جا چکا تھا اور مرہا وہیں صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ریحان چاہتا کیا ہے۔ اس وقت ریحان جو کپڑے اس کے لیے لے کر آیا تھا وہ کہیں سے بھی مناسب نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ پارٹی میں جا سکتی۔ یہ ایک سرخ اور گرے رنگ کے کنٹراسٹ کی ساڑی بنی ہوئی تھی، انتہائی چمکیلی بھڑکیلی۔ دکھنے میں تو اچھی تھی مگر یہ ساڑی اتنی باریک تھی کہ اگر وہ پہنتی تو اس کا وجود اس میں واضح نظر آ سکتا تھا۔ جو بلاؤز اس کے ساتھ موجود تھا وہ بھی بڑا عجیب سا تھا، سلیو لیس تھا اور اسے کہیں سے بھی پورا نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ اسے پہن بھی لیتی تو اس کا پیٹ اور کمر تھوڑا بہت تو نظر آ ہی جاتا۔ پھر وہ ساڑی کا پلو اس کے سفید دودھیا رنگت پر تو مزید قیامت ڈھا رہا تھا۔ آج تک اس نے فراک اور قمیض ٹراؤزر کے علاوہ کچھ پہنا نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ریحان ناراض نہ ہو جائے۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور ریحان کے آنے کے بعد وہ باتھ روم میں نہانے کے لیے جا چکی تھی۔ جیسے ہی ساڑی پہن کر وہ باہر آئی تو ریحان اس وقت کمرے میں موجود اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ چکی تھی۔ وہ ساڑی تو پہن آئی تھی اور لگ بھی قیامت رہی تھی، مگر ساڑی کے پلو کو اس نے خود کے گرد یوں لپیٹ رکھا تھا کہ کہیں سے بھی نہ اس کا بازو اور نہ اس کا سینہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریحان سے باہوں میں بھرتا ہوا اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرا میری جان، اس پلو کو ایسے نہیں لینا بلکہ ایسے لینا ہے۔ وہ پلو کو بالکل سمیٹتا کچھ اس انداز سے اس کے کاندھے پر پھینک چکا تھا کہ وہ ایک پٹی بن کر اس کے کاندھے پر گرا تھا۔ اس کی کمر کی رانائیوں کو مختصراً واضح کر چکا تھا۔ اس ساڑی میں اس کے وجود کے نشیب و فراز سب کچھ واضح تھے اور یہ دیکھ کر تو وہ شرما ہی چکی تھی۔ کہنے کی میں اس حالت میں تو نہیں جا سکتی، وہاں پر مرد بھی ہوں گے، مجھے شرم آئے گی۔ مگر ریحان اسے زبردستی آئینے کے سامنے بٹھا چکا تھا۔ اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگا، بلور سے اس کے بال سکھانے لگا۔ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی مگر ریحان اسے بالکل کسی فلم کی ہیروئن کی طرح بنا کر اپنے ساتھ پارٹی میں لے آیا تھا۔ بار بار وہ اپنا پلو اپنی کمر اور بازو پر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اور ریحان اسے ہٹا رہا تھا۔ پارٹی میں پہنچتے ہی کہنے لگا، خبردار کوئی گڑبڑ کی تو اگر میرے باس تم سے بات کریں تو تم بات کرو گی، اگر کوئی تمہیں ہنس کر بات کرے گا تو تم بالکل ویسے ہی رویہ رکھو گی، کسی بھی طرح کا کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اور دل میں نہ جانے کتنے غم لیے آگے بڑھی تھی۔ جو بھی اسے دیکھ رہا تھا بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے حسن سے تو وہاں پر آئی لڑکیاں بھی جیلس ہو رہی تھی۔ ریحان کے 3-4 دوست مرہا کے گرد ہو گئے، کہنے لگے، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی بیوٹیفل بھابی ہیں ہماری، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ریحان نے اتنی اچھی لڑکی پھانس لی ہے۔ ارے بھائی ریحان، تمہاری تو موجیں لگ گئیں، تبھی ہم کہیں کہ جب تم صبح آفس آتے ہو تو تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہوتی ہیں؟ اب سمجھ آئے کہ بھابی تمہیں سونے ہی نہیں دیتی ہوں گی۔ وہ جس قدر بے باکی سے بول رہے تھے، مرہا تو غصے سے گھور کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لڑکا ہاتھ میں حرام مشروب لیے گھونٹ بھر کر کہنے لگا، ارے بھابی غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ چلیں، ہم دو دوست ہیں اور یہ سب کچھ تو نارمل چلتا ہی ہے۔ بالکل کسی نمائش کی طرح اس نے اپنی بیوی کو ان سب کے سامنے پیش کر رکھا تھا۔ مرہا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ان کو چھپانے کے لیے ایک جانب صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تب اس نے وہاں پر 1-2 لڑکوں کے منہ سے یہ بھی سنا کہ دیکھ کتنا کمال کا فگر ہے اس لڑکی کا، قسم سے بڑا مست مال ہے۔ یہ پلو سے خود کو چھپا کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے جنہیں وہ ٹشو سے پہنچ رہی تھی اور وہ اس وقت کو پچھتانے لگی تھی جب اس نے ریحان جیسے شخص سے شادی کی تھی۔
रेहान और मिरहा दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों ने एक साथ ही एडमिशन लिया था। वहीं पर उनकी दोस्ती हो चुकी थी। मिरहा थोड़ी मिडिल क्लास और गांव के माहौल से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, मगर उसे शहरी जिंदगी और लाइफस्टाइल अपनाने का बेहद शौक था। वहीं रेहान भी शहर का लड़का था। दोनों में दोस्ती वक्त के साथ साथ आगे बढ़ने लगी और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक दोनों आ चुके थे। रेहान ने हमेशा मिरहा के करीब आने की कोशिश की थी, मगर वो उसे खुद से दूर झटक दिया करती थी कि नहीं, जब तक आपकी और मेरी शादी नहीं हो जाती आप मेरे करीब नहीं आ सकते। वो कहने लगा, अरे यार ये सब कुछ तो नॉर्मल है, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ, मैं कौन सा कुछ ज्यादा करने वाला हूँ। तुम तो मेरी बाहों में आने से भी यूं डर जाती हो, तो इसे पता नहीं मेरी बाहों में आओगी तो अगले रोज ही तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा। रेहान बेबाकी से बोल चुका था और मिरहा तो शर्म के मारे अपना चेहरा ही छुपा चुकी थी और फिर उसे मुक्के मारने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हद होती है हर बात की, जो मुंह में आता है बोलते ही चले जाते हो। मगर वो ऐसा ही था। मिरहा अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी और उससे छोटा उसका एक भाई था। उस रोज जब वो घर गई तो मिरहा के माँ और बाप उसकी शादी की ही बात कर रहे थे। कहने लगे कि अब तो उसकी यूनिवर्सिटी की तालीम भी मुकम्मल होने वाली है। जब्बार साहब कहने लगे कि कुछ रोज पहले ही मेरे चचा जात ने मुझसे मिरहा के बारे में पूछा था, शायद वो उसका रिश्ता अपने बड़े बेटे मुनीब से करना चाहते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो रिश्ता लेकर आए तो हम सोच विचार के बाद हाँ कर देंगे। वैसे भी अच्छे खाते पीते लोग हैं, हमारी बच्ची खुश रहेगी। गांव में उनकी एकड़ों पर मुहित जमीन है, हमारी बच्ची को किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। ये सब सुनकर तो मिरहा घबरा चुकी थी। उसी वक्त कॉल करके उसने रेहान को बता दिया था कि रेहान, मेरे माँ बाप तो मेरी शादी की बातें कर रहे हैं, प्लीज आप अपने माँ बाप को मेरे बारे में बताएं, आप लोग रिश्ता लेकर आए। ऐसा कैसे चलेगा? अगर मेरे माँ बाप ने मुनीब से मेरा रिश्ता तय कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रेहान भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं अपने माँ बाप को लेकर रिश्ता लेकर तुम्हारी तरफ आऊंगा। चंद रोज बाद ही रेहान अपने माँ बाप के साथ रिश्ता लेकर उनके यहाँ पहुंच चुका था। मगर जब मिरहा चाय और लवाजमात लेकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसके कदम वहीं पर रुक चुके थे। रेहान ने उसे अपने मोबाइल में अपने माँ बाप की तस्वीर दिखा रखी थी। वो बड़े करीब से उन्हें देख चुकी थी, जानती थी, मगर इस वक्त रेहान के साथ जो माँ बाप बनकर आए थे वो तो कोई और ही थे। अपने माँ बाप के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। रेहान से आंखों ही आंखों में वो पूछ रही थी कि ये कौन है, मगर वो आंखों ही आंखों में उसे चुप करवा चुका था। जब्बार साहब ने रिश्ते में हाँ करने के लिए कुछ मोहलत मांग ली थी। जैसे ही वो लोग गए तो उसने सीधा रेहान को कॉल की। वो पूछने लगी, ये सब कुछ क्या था रेहान? रेहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगा, अरे यार क्या करता, मेरे माँ बाप तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं कि हम किसी गांव की लड़की को बहू बनाकर अपने घर लाएं। वो तो बिल्कुल अपनी जैसी क्लास में मेरी लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। उनका कहना है गांव की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं और शहरी लड़कों को फांस लेती हैं, इसीलिए वो तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते। मजबूरन मुझे किराए पर इन लोगों को रखकर अपने माँ बाप बनाकर लाना पड़ा। ये सुनकर मिरहा परेशान हो चुकी थी कि ऐसा कैसे चलेगा। तुम्हें अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था, पहले वो हमसे मिलते, मुझसे मिलते, फिर ही वो फैसला करते। बहरहाल जब्बार साहब भी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने जब मालूमात ली तो गुस्से से घर आकर कहने लगे, ये लड़का जो रिश्ता लेकर आया था वो अपने नकली माँ बाप लाया था, हकीकत में तो उसके माँ बाप कोई और हैं। कम से कम मैं इस झूठे शख्स से तो अपनी बेटी का हाथ बिल्कुल नहीं दूंगा। ये सुनकर मिरहा भी परेशान हो चुकी थी। ढके छुपे अल्फाज में उसने अपनी माँ से कहने की कोशिश की थी कि अम्मी मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, अगर हो तो आप बाबा को मनाएं, मेरी शादी वो रेहान से ही कर दें। मगर उसकी माँ भी इनकार कर चुकी थी। रेहान और मिरहा की मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ चुकी थी, खासकर मिरहा उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुकी थी कि दोनों ने भागकर निकाह करने का फैसला कर लिया था। उस रात रेहान घर के बाहर खड़ा था। कहने लगा, बस जल्दी से घर आ जाओ, और हाँ आते हुए कुछ पैसे हो तो लेते आना। अब जाहिर सी बात है हम दोनों भाग रहे हैं, मैं भी अपने माँ बाप से लाताल्लुक ही कर रहा हूँ और तुम भी, तो हमारे पास इतनी तो पैसे होने चाहिए कि हम अपना गुजर बसर कर सकें। पहले ही चुपके से उसने अपनी अम्मा के बटुए से पैसे चोरी कर लिए थे। फिर जैसे ही घर से बाहर कदम रखने लगी तभी घर की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। पीछे पलटकर देखा तो उसका बाप खड़ा था। देखने में तो काफी मुस्तहकम और मजबूत लग रहे थे, मगर आंखों में बहुत कुछ था जो टूट चुका था। आंसू आ रहे थे, मगर वो फौरन गुस्से से बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिरहा, मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मिरहा को लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा, वहीं जमीन में धंस जाएगी। उसके वालिद चलते उसके करीब आए। वो डर रही थी कि शायद वो उसे मारेंगे, उसकी जान ले लेंगे। वो सहम कर पीछे हटी, मगर जब्बार साहब कहने लगे, जानती मेरे खानदान में इससे पहले जब भी बेटी की पैदाइश हुई थी तो किसी ने खुशी नहीं मनाई थी, लेकिन जब तुम मेरे घर में पैदा हुई थी ना तो मैंने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी।
पूरे गांव को दावत पर बुलाया था और गांव वाले मुझ पर हंसते थे कि तुमने बेटी की यूं खुशियां मनाई, ऐसे तो कोई बेटों की भी खुशी नहीं मनाता। अरे बेटियां तो बस मुंह काला करने के लिए आती हैं, ज्यादा ढील दे दो तो बाप के मुंह पर काला ठोक कर चली जाती हैं। मगर मैं उनको नफी करता रहा कि नहीं, ऐसा नहीं, वक्त बदल चुका है। मैंने अगर अपनी बेटी को ढील दी, उसे पढ़ाया लिखाया, तो वो मेरा नाम, मेरा सर फख्र से बुलंद करेगी। मगर शायद मेरी तरबियत में ही कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी। उनका लहजा टूट चुका था, वो वहीं गिर चुके थे और मेरा अपने बाप के कदमों में गिरी रो रही थी कि नहीं बाबा, मुझे माफ कर दें, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो रोए जा रही थी मगर जब्बार साहब उसका हाथ खुद से दूर कर गए। उसकी माँ भी वहां पर आ चुकी थी और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। मगर जब्बार साहब कहने लगे कि बुलाओ उस लड़के को, कहाँ है वो? मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारा निकाह पढ़वा कर उसके साथ रुखसत करता हूँ। रेहान अंदर आ चुका था, दोनों एक तरफ मुजरिम बने खड़े थे। जब मौलवी साहब को बुलवाया गया, चंद गवाह भी आ चुके थे। रेहान का निकाह मिरहा से हो चुका था। जब्बार साहब जब उसे रुखसत करने लगे तो वो अपने बाप के सीने से लगने लगी, तो वो उसे खुद से दूर कर चुके थे। कहने लगे कि खबरदार, मेरे करीब मत आना, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। वो रो रही थी जब रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा चुका था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर उसे ले जा चुका था। सारे रास्ते वो रोती रही जबकि रेहान उसे कहने लगा कि बस कर दो रोना, हम दोनों यही तो चाहते थे। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद ही निकाह करके तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दिया। अब रोना धोना तो बंद कर दो, हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। ये क्या समझते हैं कि तुमसे रिश्ता खत्म कर देंगे तो तुम लावारिस हो जाओगी? हरगिज नहीं। वो मिरहा को लेकर एक छोटे से फ्लैट में आया था। फ्लैट भी कुछ मुनासिब नहीं था, बेहद तंग और छोटा सा था। फ्लैट में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे उसका सांस बंद हो रहा है। एक कमरे का फ्लैट था, छोटा सा लाउंज था, एक तरफ ओपन किचन और एक बाथरूम, बस इतनी सी वो जगह थी। यहाँ सोफे पर ठहर सी गई और रोने लगी। उसे रोता देखकर रेहान उसके करीब आया और अपने सीने से लगाकर चुप करवाने लगा कि रो तो मत, हमारी शादी हुई है, हमारी सुहागरात है, मैं तुम्हारे साथ ये लम्हात एंजॉय करना चाहता हूँ। आखिर कब तक रोना धोना मचाती रहोगी? जिंदगी एंजॉय कैसे कर सकोगी? चलो शाबाश, आ जाओ कमरे में। जैसे ही वो कमरे में गई तो कमरा फूलों से सजा हुआ था। शायद उसने पहले ही मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। मगर मिरहा रोते हुए कहने लगी, रेहान प्लीज, आप मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, मुझे वक्त चाहिए। मगर रेहान के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे वक्त दे दूं तुम्हें? इतना इंतजार किया है मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए। पिछले 6 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ, कॉलेज साथ पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी साथ की, एक बार भी तुमने मुझे छूने नहीं दिया। जानती हूँ तुम्हारी रानाइयों को देखकर मुझ पर कैसे पहाड़ टूटते हैं। मैंने तब से कैसे खुद पर सब्र किए रखा था। बस भूल जाओ पुरानी जिंदगी को, बस ये याद रखो कि रेहान है, तुम हो, और बस ये हसीन रातें और ये मोहब्बत। उसे कमर से थाम कर अपने करीब कर चुका था और फिर धीरे धीरे उसके गालों और फिर लबों पर और फिर गर्दन पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। जैसे जैसे वो उस पर अपना लम्स निछावर कर रहा था, मिरहा भी सरशार सी होने लगी थी। न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी कसक रह गई, जैसे उसने जो कुछ किया गलत किया और बहुत ही जल्द वो उसके लिए पछताएगी। मगर वो अपना आप उसे सौंप चुकी थी। पूरी रात वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा, उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करता रहा। दर्द के मारे वो अपनी कमर थाम चुकी थी। कहने लगी, बस कर दे रेहान, मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा वजूद मेरे साथ नहीं रहा। बस कर दे, आप क्यों मेरी जान लेने पर उतर आए हैं? रेहान हंसकर कहने लगा, मेरी जान, तुम होगी इतनी हसीन और मैं तुमसे दूर रह नहीं पा रहा। फिर वो हंसकर उठा और उसे पेन किलर ला कर दी। तब उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद सो चुका था। दर्द के मारे मिरहा को तो नींद ही नहीं आई थी, बस ऐसे ही जागते हुए छत को तकने लगी। वक्त गुजरता गया, न जाने कब उसकी आंख लगी थी। अगले रोज दोपहर 2 बजे उसकी आंख खुली। रेहान फ्लैट में ही मौजूद था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो ठीक से फ्रेश होने के बाद बाहर आई और आकर रेहान के गले लग गई। वो भी उसे बाहों में भर चुका था। कहने लगा, नई जिंदगी मुबारक हो मेरी जान। एक नजर मिरहा ने इस फ्लैट को देखा। रात को तो बस उसने ध्यान नहीं दिया था। इस छोटे से फ्लैट को देखकर कहने लगी, रेहान क्या ये फ्लैट आपका है? रेहान थोड़ा सा झिझका था, फिर कहने लगा, नहीं, मेरे दोस्त का है। मेरे तो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और बंगले हैं, ये तो बस मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मेरे बाबा को पता न चल सके। अगर मैं तुम्हें अपनी किसी भी फार्म हाउस या घर में ले जाता तो वहाँ के मुलाजिमीन मेरे बाबा को बता देते।
میں خاموش ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کے دن رات ہی جیسے ایک جیسے گزرنے لگے۔ ریحان اس پر اپنی شدتیں لٹاتا، وہ درد سے تڑپتی رہتی اور وہ شدتیں لٹانے کے بعد خود مزے سے سو جاتا اور میرا درد سے بس کروٹیں بدلتی رہ جاتی۔ ہر روز وہ نئے نئے طریقے سے اس پر محبت نچھاور کرتا تھا۔ کبھی کوئی بے باک سی نائٹی لے آتا اور اسے پہنا دیتا تو کبھی واش روم میں لے جا کر شاور کے نیچے کھڑا کر دیتا۔ اگر وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہیں پر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ وہ منع کرتی رہ جاتی مگر ریحان اس پر اپنی شدتیں نچھاور ہی کرتا رہتا تھا۔ شادی کو بھی صرف 1.5 مہینہ ہی گزرا تھا جب وہ کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دھڑا دھڑ سے دستک ہونے لگی۔ اس وقت ریحان باتھ روم میں نہا رہا تھا۔ وہ باہر آئی اور کہنے لگی کون ہے؟ دوسری جانب سے کوئی آواز نہیں آئی، اسی لیے یہ سوچ کر کہ شاید کوئی دوسرے فلیٹ سے پڑوسی ہو، میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے خوبصورت اور پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ بڑی داڑھی، گہری مونچھیں، بڑی بڑی آنکھیں، بال جو اس کے ماتھے پر آ رہے تھے، شاید لمبے بال رکھنے کا اسے کچھ زیادہ ہی شوق تھا، اسی لیے پیچھے پونی بھی کر رکھی تھی۔ سامنے کالر کے پاس کالا چشمہ لٹک رہا تھا۔ میرا کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا تھا۔ اس نوجوان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ چوئنگم چباتے ہوئے کہنے لگا او مائی گاڈ، تو یہ ریحان صاحب لڑکیاں لانا بھی شروع ہو چکے ہیں؟ اللہ معاف کرے ریحان بھائی سے ہر گندے کام کی امید ہے، مگر یہ تو نہ تھی۔ میرا گھبرا کر فوراً اپنے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ وہ کہنے لگی کیا کام ہے آپ کو؟ کون ہے آپ؟ مگر وہ مسکرایا، کہنے لگا اس گھر کا مالک مکان ہے۔ کہاں ہے وہ بےغیرت کمینہ؟ اس کی تو آج میں ہڈیاں پیس کر اپنی آنکھوں میں سرما ڈالوں گا۔ یہاں پر لڑکیاں لاتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، فحاشی کا اڈا کھول رکھا ہے اس نے۔ نکل باہر ریحان، آج تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے پچھلے 3 مہینوں کا کرایہ بھی دے گا اور اس بات کا جواب بھی دے گا۔ اور تو لڑکی شکل سے تو بڑی شریف لگ رہی ہے، تجھے بھی میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں تاکہ تیرے سارے کالے چٹھے کھل کر سامنے آئیں، اور تیرے پیچھے کون ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ میرا تو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں پلیز آپ غلط سمجھ رہے، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریحان تو میرے شوہر، ہم نے شادی کی، آپ مجھے اتنا غلط کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو ریحان نے شادی کی ہے؟ اس کے الفاظ دہرا کر اسے جیسے شوق سا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا اس ریحان نے شادی کی ہے؟ یہ سڑک چھاپ بے روزگار جو دوسروں سے مانگ تانگ کر کھاتا ہے، اس نے شادی کیسے کر لی؟ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ تھوڑی متذبذب سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ تو بڑے امیر ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، ان کے فارم ہاؤس ہیں، یہاں پر تو وہ مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں صرف میرے لیے۔ مگر وہ اس لڑکی کو دیکھ کر شاید کچھ سمجھ چکا تھا۔ تب تک ریحان آ چکا تھا۔ اپنے سامنے دلاور کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرایا، پھر کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کس کی اجازت سے تم گھر میں داخل ہوئے؟ کرایہ لینا ہے تو باہر کھڑے ہو کر بھی تو لے سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا بس زیادہ چالاکی مت دکھاؤ، شادی کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نکل آئے، بیوی کے خرچے پورے کرنے کے لیے تمہارے پاس بڑے پیسے ہیں، لیکن پچھلے 3 مہینوں کا جو کرایہ تم نے دینا ہے وہ چل شاباش کرایہ نکال، اور بھی جو تو نے میرے باپ سے ادھار پیسے لیے تھے سارے نکال، ادھر میرے ہاتھ پر رکھ ورنہ آج میں تیرا ایک گردہ نکال کر ضرور لے جاؤں گا، کم از کم پیسے تو پورے ہوں گے۔ وہ ہڑبڑی میں ادھر ادھر چلتا سامنے میز پر رکھے ہوئے فروٹ کی ٹوکری سے چاقو اٹھا چکا تھا۔ چاقو کی نوک ریحان کی طرف کرتے ہوئے وہ بولا تو ریحان ہڑبڑا چکا تھا۔ وہ شخص کس قدر سائیکو تھا یہ وہ جانتا تھا۔ ریحان فوراً سے کہنے لگا دیکھو بھائی، جیسے ہی مجھے جاب ملی تو میں تمہارے سارے پیسے دے دوں گا، لیکن فی الحال پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میری حالت پر رحم کھاؤ۔ مرحا تو دیدے پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ دلاور ایک نظر مرحا کو دیکھنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ریحان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں کوئی امیر باپ کی اولاد نہیں، میرے باپ نے تو دوسری شادی کر رکھی ہے اور بس اپنا سب کچھ اپنی دوسری اولاد اور بیوی پر لوٹاتا رہتا ہے۔ یہ فلیٹ میں نے کرائے پر لیا ہوا تھا، سوچا تھا نوکری مل جائے گی تو سارے قرضے اتار لوں گا، لیکن کمبخت نوکری ابھی تک نہیں ملی۔ قسم سے جیسے ہی نوکری ملی نا ایک اچھی کمپنی میں، تمہیں سارے قرضے اتار دوں گا اور تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میرا پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، تو یعنی اب تک جو خواب اسے دکھائے گئے تھے وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اس نے ریحان کو شرم دلانا چاہی تھی، مگر ریحان الٹا اسی پر چڑھ دوڑا تھا کہ دیکھو اب زیادہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، رہنا ہے تو رہو ورنہ دفع ہو جاؤ واپس اپنے ماں باپ کے پاس۔ نہ تو تم جہیز میں کچھ لے کر آئی، نہ کچھ تمہارے باپ نے
دیا ہے تو شکر کیا ہوگا کہ اس کو جہیز نہیں دینا پڑا، خالی ہاتھ تمہیں اسی جوڑے میں میرے ساتھ روانہ کر دیا، الٹا تم یہاں پر میرے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی۔ میرا خاموش ہو چکی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ 6 سال اس نے جس شخص کے ساتھ برباد کیے وہ عقل کی کتنی اندھی تھی، اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہی اس نے سی وی جمع کروائی تھی اور اس کی ایک اچھی کمپنی میں نوکری لگ چکی تھی۔ میرا خوش تھی کہ چلو وقت کے ساتھ کچھ تو ٹھیک ہوگا، مگر دھیرے دھیرے ریحان کی حرکتیں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے کسی ڈیکوریشن پیس کی طرح استعمال کرنے والا تھا۔ یہ مشورہ بھی اسے اس کے کسی دوست نے ہی دیا تھا کہ دیکھ بھائی، اگر تو پروموشن چاہتا ہے نا تو اپنی بیوی کا استعمال کر، جس کی بیوی خوبصورت ہوتی ہے سمجھو وہ چٹکیوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے حسن کا استعمال کر، بڑی بڑی بزنس پارٹیز میں اس کو لا، پھر دیکھ کمال تو کیسے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ ریحان کو ویسے بھی مرحا کے حسن میں ہی دلچسپی تھی، اس سے زائد مرحا کیا سوچتی ہے، وہ کیا سمجھتی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ خود وہ اس کے ساتھ ہر رات رنگین کر چکا تھا اور دھیرے دھیرے اب اس کے وجود سے بیزار بھی ہونے لگا تھا۔ مرحا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی وہاں پر بیٹھی تھی، جب نشے میں دھت ریحان کے تو دوست اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے، ارے بھابھی جی کتنی حسین ہیں آپ، اپنا تھوڑا حسن ہم پر بھی نچھاور کر دیں۔ اس وقت وہاں پر ناچ گانا چل رہا تھا، اسٹیج پر ڈانسرز ناچ رہے تھے اور ان لوگوں نے اپنی جیبوں سے بہت سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر مرحا پر نچھاور کرنا شروع کر دی تھی۔ مرحا کی تو جان لبوں پر آئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ اس نے ایک شخص کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ کہنے لگی، شرم نہیں آتی آپ کو، یہ کیسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں آپ۔ وہ دونوں بھی غصے سے وہاں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ ریحان بھی وہاں پر آ چکا تھا، اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ کہنے لگے، کیسی بیوی ہے تمہاری، ارے بھابھی جی کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہمیں تھپڑ مار رہی ہیں۔ ان میں سے ایک باس کا بیٹا تھا جو غصے سے مرحا کو دیکھنے لگا۔ باس بھی غصے میں آ چکا تھا، کہنے لگا، ریحان یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر تمہاری بیوی اتنے پرانے خیالات کی تھی تو تمہیں اسے یہاں پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے سے بدتمیزی کرنے کی؟ وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ مرحا کے ہاتھ کو پکڑ کر وہاں سے لے گیا اور گھر لاتے ہی اس پر اندھا دھند مار پیٹ شروع کر دی۔ اس کا گلا اس قدر زور سے دبا چکا تھا کہ مرحا کو اپنا سانس بھی رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا سانس بند کر کے اس پر تھپڑوں کی برسات کرتا رہا۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ناک سے خون آنے لگا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی کہ پاگل مت بنو، میری بات سمجھو، وہ میرے ساتھ غلط رویہ رکھ رہے تھے، کوئی بھی شریف لڑکی یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں تو تم سے شادی کر کے پچھتا رہی۔ اس بات پر ریحان اس پر مزید ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اس سمے وہ اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے مرحا کے وجود پر موجود اس ساڑی کو کھینچ کر پھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے بالکل ہر ایک پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ اس قدر سخت ہاتھ لگائے تھے کہ اس کے وجود پر کھروچیں پڑ چکی تھی اور پھر جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تکلیف اور اذیت کیا ہوتی ہے اس وقت مرحا برداشت کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے اس قدر درندوں والا سلوک کرنے کے بعد کہنے لگا، میں اب تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 بار یہ کہہ چکا تھا۔ مرحا تو یوں بے جان پڑی تھی جیسے اس میں جان باقی نہ رہی ہو۔ وہیں پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور ریحان راتوں رات اپنا سامان لے کر اس فلیٹ سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ سامنے کے گھر میں ٹیرس پر رات کے تقریباً 1:15 بجے دلاور ٹہل رہا تھا جب اسے درد سے چلانے کی آوازیں آئی تھیں۔ اگر وہ چھت پر نہ ہوتا تو شاید یہ آوازیں نہ سن سکتا۔ تبھی کچھ دیر بعد اسے موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز آئی۔ جب وہ چھت پر آیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر گھر کی روشنی مسلسل آن تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دینا چاہی مگر دروازہ کھلا تھا۔ دلاور اندر داخل ہوتا ہوا سامنے کمرے کی طرف آیا۔ بیڈ پر غیر مناسب حالت میں مرحا پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اس پر رحم آیا تھا۔ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر گویا اس پر ترس کھا چکا تھا کہ اتنی حسین لڑکی ریحان جیسے شخص کے ساتھ کیسے پھنس گئی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر جس حالت میں وہ تھی اسے مناسب نہ لگا اور وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ نہ جانے کب مرحا کی آنکھ کھلی، وہ تو بس پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اپنے چہرے کو دیکھا جہاں پر خون سوکھا ہوا تھا، ناک سوجا ہوا تھا، لب سوجے ہوئے تھے۔ واش روم میں نہاتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ریحان اپنا سارا سامان لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ 1 ہفتہ بیت گیا تھا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ مرحا نے اپنی ماں سے رابطہ کرنا چاہا مگر کسی نے بھی اس کی کال نہیں اٹھائی۔
وہ لوگ اس اپنی زندگیوں میں خوش تھے اور مرحا کا یہ کیا گیا فیصلہ ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ گھر کا سامان بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، آس پاس وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ مجبوراً وہ صرف ایک وقت کا کھانا کھانے لگی اور بس اس ڈپریشن سے خود کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک شام دلاور اس کے گھر پر چلایا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ریحان اسے دھوکہ دے کر جا چکا ہے۔ کہنے لگا، کرایہ نکالو میرا لڑکی، کہاں ہے تمہارا وہ نامراد شوہر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہاں گیا ہے، لیکن وہ 1 ہفتے سے یہاں پر نہیں آیا۔ میرے پاس تو کوئی کرایہ نہیں، آپ کو جو کچھ چاہیے ان سے لیں، وہ مجھے طلاق دے کر جا چکا ہے۔ مرحا روتے ہوئے یہ بولی تھی جب دلاور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا تو پھر جاؤ نا واپس اپنے گھر، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرا کوئی گھر نہیں، پلیز مجھے یہاں پر رہنے دیں، مجھے جیسے ہی جاب ملے گی میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، مجھے یہاں سے نکالیے مت، میرا اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ریحان نے میری زندگی برباد کر دی۔ دلاور اسے روتا دیکھ کر سنجیدگی سے دیکھتا رہا، کہنے لگا، ٹھیک ہے لیکن کرایہ مجھے ہر حال میں چاہیے، میں کچھ دنوں بعد پھر آؤں گا ورنہ تمہارے اس گھر کا دھیرے دھیرے سامان بیچنے لگوں گا۔ میرا کو تو لگا کہ شاید دنیا میں کوئی مرد تو اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے ریحان ایسا تھا، مگر اس دلاور کو اس پر رحم آ جائے، مگر وہ بھی شاید باقی مردوں جیسا ہی تھا۔ چند روز بعد وہ کبھی نہ کبھی اس کے پاس آ دھمکتا تھا اور کرایہ مانگنے لگتا۔ اس شام مرحا کہنے لگی، آپ کو اپنا کرایہ چاہیے تو ریحان سے لیجیے، میں نے آپ کے لاکھوں روپے نہیں دینے، ریحان نے دینے۔ وہ غصے سے کہنے لگا، بی بی 2 مہینے تو تم یہاں پر تمہیں رہتے ہوئے بھی ہو گئے، دیکھو میں نے تمہیں 2 مہینے کا راشن بھی لا کر دیا اور وہ پیسے بھی تمہارے سر پر ہیں، چپ چاپ میرے پیسے نکالو ورنہ میں یہاں سے جانے نہیں والا۔ وہ صوفے پر لیٹ کر بولا تھا اور مرحا کا جی چاہا کہ وہ ٹیبل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ دیکھیے آپ مجھے کہیں نوکری دلوا دیجیے، مجھے جو پیسے ملیں گے وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، کہنے لگا کہ اچھا تمہیں میں ایک ایسا کام بتاؤں جسے کر کے تم یہاں پر مفت میں رہ سکتی ہو؟ مرحا چونکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے قریب آیا اور چہرے کے قریب جھک کر کہنے لگا، تم میری بیوی کیوں نہیں بن جاتی؟ جیسے ہی تم میری بیوی بنو گی تمہیں کرایہ معاف کر دوں گا۔ مرحا کو لگا جیسے آسمان ایک بار پھر اس پر قہر برسانے کو تیار ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ مردوں نے مجھے سمجھ کے رکھا، پہلے ریحان میری زندگی برباد کرتا رہا اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تن تنہا عورت کو دیکھیں گے، بھڑکائیں گے اور اپنے نکاح میں لے لیں گے؟ ریحان نے جو کچھ کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے کریں گے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چلے جائیں گے؟ آپ جیسے لوفر لفنگے شخص سے آخر شادی کرنا کون چاہتا ہے، جس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکی تن تنہا گھر میں رہتی ہے اور آپ اس کے گھر میں آ دھمکتے ہیں، آس پاس کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ دلاور اپنے کان کھجاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھے گا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے کچھ کہے، باتیں تو تم پر ہی آئیں گی نا، تبھی تو کہہ رہا ہوں شادی کر لو مجھ سے، ریحان کے ساتھ بھی تو کی تھی، میرے ساتھ بھی کر لو، قسم سے سب بھول جاؤ گی۔ دلاور کی بات سن کر مرحا غصے سے پاگل ہو چکی تھی، کہنے لگی مر جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو پھر نکالو 5 لاکھ روپے ابھی کے ابھی، ورنہ تمہیں میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کر دیں پولیس کے حوالے۔ دلاور اسے یوں روتا دیکھ کر اندر تک ٹوٹ رہا تھا، اس لڑکی پر تو وہ پہلے دن سے ہی دل ہار بیٹھا تھا اور بس کسی بھی طرح سے ریحان کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا۔ جو حالت اس کی ریحان نے کر دی تھی، جی تو چاہتا تھا کہ وہ ریحان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اپنے خاص آدمیوں کو اس نے ریحان کو ڈھونڈنے پر بھی لگا دیا تھا۔ دراصل یہ اس کے والد کے فلیٹس تھے جہاں پر کئی لوگ رہ رہے تھے۔ جب بھی کوئی شخص کرایہ دینے سے انکار کرتا تو وہ اپنے سب سے چھوٹے سپوت دلاور خانزادہ کو ہی بھیجتے تھے، کیونکہ یہ شروع ہی سے زیادہ انتہائی گھمنڈی اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا تھا۔ سب گھر کے افراد اسے چڑیا گھر سے بھاگا ہوا بندر کہتے تھے، کیونکہ گھر میں بھی یہ یوں ہی ادھم مچایا کرتا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر تو جیسے اس کی نظریں وہیں ٹک چکی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابھی وہ کھڑی رو رہی تھی جب کھلے ہوئے دروازے سے پڑوس کی عورتیں اندر چلی آئیں، کہنے لگی یہ کیا حیا بیچ آئی ہو، شرم نہیں آتی تجھے؟ شوہر پتہ نہیں اتنے دنوں سے کہاں چلا گیا، پتہ نہیں وہ تیرا شوہر تھا ابھی کہ نہیں، ہر وقت تم لوگوں کے گھروں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھی،
اور اب تم مالک مکان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ دلاور ان عورتوں کو دیکھ کر کہنے کا کیوں؟ میرے ہاتھوں خود کی بوٹی بوٹی ایک کروانا چاہتی ہوں، تم لوگوں کا قیمہ بنا کر تم لوگوں کے شوہروں کو ہی فرائی کر کے کھلا دوں گا، نکلو یہاں سے۔ وہ تھوڑی سی ہڑبڑائی تھی، پھر کہنے لگی ہاں جب بھی آتے ہو ایسی ہی عجیب و غریب دھمکیاں دیتے ہو، تم خود کو شاید کسی ہندی فلموں کا ہیرو سمجھتے ہو نا، مگر تم جو بھی کہو یہ لڑکی اب یہاں پر رہے گی نہیں۔ بہت دیکھ لیا میں نے تمہیں، پہلے جو تمہارا چکر مہینوں سے لگتا تھا اب تم ہر ہفتے یہاں پر دھمکتے ہو، آدھی رات کو بھی تمہیں ہم یہیں پر ڈیرے ڈالے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ بہتر ہے اس لڑکی کو چلتا کرو، اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو اس سے شادی کر لو۔ میرا بھی گھبرائی تھی، اس وقت اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جاؤ گے یا ابھی کے ابھی تم لوگوں کا سامان اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکالوں؟ بلا وجہ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ اور خالہ، تم جو اس لڑکی پر انگلیاں اٹھا رہی اپنی بیٹی کا نہیں پتا؟ نکڑ والے حمزہ کے ساتھ کل کھڑی گپے ہانک رہی تھی، مجھے دیکھ کر فوراً بھاگ گئی۔ پورا 50 روپے میرے ہاتھ پر رکھا اس نے کہ میری اماں کو مت بتانا۔ لو بھلا، ایک تو میں تیری عزت کے لیے چپ ہوا تھا، ورنہ 50 روپے میں تو آج تک کوئی تھپڑ نہیں مار کے جاتا۔ یہ سن کر تو اس عورت کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا، فوراً وہاں سے بھاگنے والی ہوئی تھی۔ باقی عورتیں بھی وہاں سے نکلی تھیں، جبکہ وہ مرحا کو دیکھ کر کہنے لگا اسی لیے کہہ رہا ہوں، عزت کی روٹی کھانی ہے تو مجھ سے شادی کر لو۔ نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، مفت میں 3 راتیں اپنے ساتھ سونے کا نہیں کہہ رہا، سمجھی؟ مرحا کا تو سر گھوم کر رہ چکا تھا، جس طرح وہ بولتا تھا واقعی کسی فلم کا گنڈا ہی لگتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ جس طرح اس کا رویہ ہے یقیناً اس کے گھر میں باقی کے لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اسے اس لڑکے پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں جو کبھی بھی کہیں بھی دھمکتا ہے؟ اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلے روز جب دلاور ایک بار پھر اس کے دروازے پر آیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا، مجھے بس پناہ چاہیے، ایک گھر چاہیے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے علاوہ تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ دلاور ہنستے ہوئے کہنے لگا اچھا محترمہ، تمہیں میں شیشے کی دیواروں میں سجا کر، ہاتھ میں خوبصورت سا پھول پکڑا کر، پتھر کی مورتی بنوا کر دیوار پر لٹکا دوں گا، آتے جاتے لوگ تمہیں سلامی پیش کریں گے۔ اس کی بات سن کر میرا تو اندر تک کھول چکی تھی، کہنے لگی تم سیدھی بات نہیں کر سکتے، ہمیشہ ایسے ہی کیوں بولتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو ایسا ہی ہوں، تمہارے ناک پر ہر وقت مکھی کی طرح غصہ بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا کہ ایسے کیوں؟ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، اپنا حلیہ درست کر لو، شام کو میں اپنے ماں بابا کے ساتھ تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا، اور تمہیں بالکل ٹھیک ایکٹنگ کرنی ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر میری اماں تمہارے صدقے واری جائے۔ اسے کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور میرا تو حیران تھی۔ اسے لگا شاید ریحان کی طرح یہ بھی کچھ ایسا ہی کرے گا۔ وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی جب شام کو وہ اپنے ماں باپ، اپنی دونوں چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آیا تھا۔ ایک ساتھ ہی خاندان کے اتنے افراد کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی، مگر شاید دلاور اپنی بہنوں کو پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ خود ہی اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آئے تھے۔ کہنے لگی ہماری ہونے والی بھابھی آپ یہاں بیٹھ جائیں، چائے اور لوازمات تو ہم خود ہی تیار کر لیں گے۔ وہ حیران ہوئی تھی جس طرح دلاور کا اٹھنا بیٹھنا اور بول چال تھی۔ اس کے ماں باپ تو اس سے بالکل ہی مختلف تھے، اس کے بڑے بھائی بھی کافی سلجھے ہوئے تھے اور بہنیں بھی۔ ان تینوں نے مل کر چائے، ساتھ چپس اور کباب فرائی کیے۔ کھانے میں مرحا نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی تھی۔ ان چند گھنٹوں میں ہی وہ تینوں تو جیسے پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ جب وہ باہر آئی تو فرحت بیگم اسے اپنے پاس بٹھا گئی، کہنے لگی بیٹا، دلاور نے مجھے بتایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر رہتی تھی، تمہاری امی فوت ہو گئی اور تم اب یہاں پر اکیلی ہو۔ فکر مت کرو، ہم ہیں نا، تمہیں اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھیں گے، تمہیں اپنی ماں کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، مجھے تو تم بالکل ہی اپنی ماں سمجھو۔ مرحا گھور کر دلاور کو دیکھ رہی تھی، شاید اس نے ان کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ بہرحال سب کے سامنے تو دلاور بھی بڑا شریف بنا بیٹھا تھا۔ وہ رشتہ طے کر چکے تھے اور چند روز بعد آنے والے جمعے کو ہی نکاح کی رسم رکھ دی گئی تھی۔ بھلے نکاح تھا مگر مہمان اچھے خاصے آئے تھے۔ دلاور کی بہنیں اسے بیوٹی پارلر لے کر گئی تھیں، اسے تیار کیا گیا۔ میرا ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ وہ زندگی کا دوسرا بڑا سٹارٹ لینے والی تھی۔ جانے آگے کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، فی الحال تو سب کچھ اچھا تھا۔ وہ دلاور کے پہلو میں بیٹھی تھی جب نکاح خان نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ لرزے تھے، مگر پھر
خدا کا نام لے کر اس نے سائن کر دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ رخصت ہو کر دلاور کے گھر آ چکی تھی۔ وہ گھر اس وقت اس سوسائٹی کا سب سے خوبصورت گھر تھا، جہاں پر سب لوگ مل کر رہتے تھے۔ خوشیاں تھیں اور بس وہ رونق تھی جو کہ ایک گھر میں ہونی چاہیے۔ وہ دلہن بنی دلاور کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دیوار پر ایک بہت بڑی دلاور کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ ہاتھ میں گٹار لیے مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی تصویر میں جیسے کھو سی چکی تھی۔ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس وقت اس کے بال چھوٹے تھے۔ وہ کافی وجیح لگ رہا تھا، مگر ابھی اس نے اپنے بال بڑھا کر جو پونی ڈال رکھی تھی، مرحا کو تو وہ بالکل کسی لوفر لفنگے جیسے لگتا تھا۔ ابھی وہ اس کی تصویر دیکھ ہی رہی تھی کہ جب دلاور کمرے میں آیا، اس کے قریب آ کر کہنے لگا، کیسی ہو ڈیئر وائف؟ میرا تھوڑی سہم سی گئی۔ فوراً سر جھکا گئی۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا مائی ڈیئر وائف؟ بتاؤ، تمہیں میرا یہ کمرہ کیسا لگا، اور خاص کر میں کیسا لگا؟ ایک نظر مرحا اس پر ڈال کر کہنے لگی، بالکل لنگور جیسے لگ رہے، اور یہ پونی اور اپنا حلیہ دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گلی کا لوفر لفنگا۔ یہ سن کر دلاور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، مائی پلیجر، یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کو پسند آیا۔ ویسے آپ بھی کسی نکچڑی لومڑی سے کم نہیں، جو شکل سے گھنی میسنی لگتی ہے مگر اندر سے پوری شاطر ہے۔ موقع دیکھ کر مارتی ہوں اپنے معصوم سے شوہر کو۔ میرا تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس پر ترس کھائے گا، اسے باتیں سنائے گا، اسے اپنے سامنے کمتر سمجھے گا، جو کہ اکثر مرد کرتے ہیں، مگر وہ تو اس سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی پہلی شادی ہو اور وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد۔ اس کا یہ انداز مرحا کو کچھ بھلا سا لگا تھا۔ ایسے ہی ان کی نوک جھوک شروع ہو چکی تھی اور مرحا کو وہ اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور بڑے پیار سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مرحا کا وجود جیسے کانپ سا گیا تھا۔ اسے یوں ہی اپنی گود میں لٹائے وہ کہنے لگا، بہت دکھ سہے ہیں نا تم نے اپنی زندگی میں سب جانتا ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اتنی تکلیف جھیلنے ہی نہیں دیتا۔ بس قسمت نے یہ ستم کیا ہے کہ مجھے پہلے تمہاری زندگی میں نہیں آنے دیا، ورنہ میں تمہارے سارے آنسو چوم لیتا۔ مرحا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ بے ساختہ اسے ریحان کی وہ دی ہوئی اذیتیں یاد آنے لگی، مگر پھر وہ اپنا چہرہ دلاور کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے نا جیسا اس نے کیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ بالکل نہیں، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے کچھ بھی نہ سنوں، صرف میں ہوں، تم ہو اور ہماری خوشیاں، ٹھیک ہے؟ اب اتنی حسین لگ رہی ہو، جی چاہتا ہے کہ بس کچا ہی چبا جاؤں۔ چینج کر کے آؤ، اتنی گرمی میں اتنے کپڑے بھڑکیلے پہن رکھے ہیں۔ گرمی نہیں لگ رہی تمہیں؟ جاؤ ہلکا سوٹ پہن کر آؤ۔ میرا تو حیران تھی، اسے لگا تھا شاید یہ بھی ریحان ہی کی طرح کرے گا، مگر وہ تو اسے بالکل فریش کر چکا تھا۔ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے، وہ اس سے باتوں میں ہنس رہا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں نکال کر لے آتا اور وہ ہنس دیتی۔ شاید وہ مرحا کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس رات اس نے مرحا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بس اسے باہوں میں بھر کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح کچھ رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آئے تھے اور اس سے دیکھ کر چاند تارے کی جوڑی کہنے لگے تھے۔ وہیں پر اس سے پتہ چلا تھا کہ دلاور خانزادہ تو ایک سائیکائٹرسٹ ہے اور شہر میں ایک بڑے ہسپتال میں وہ ہفتے میں 2 دن جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ مرحا حیران تھی، وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اس کے بال بھی کٹوا دیے اور باقی جو عجیب و غریب فیشن کے نام پر وہ کرتا رہتا تھا وہ بھی ختم کروا دیے تھے۔ زندگی میں حقیقی معنوں میں خوشیاں کیا ہوتی ہیں، مرحا کو اب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک روز اس نے خود کو تیار کیا تھا صرف اور صرف دلاور کے لیے۔ دلاور جب اسپتال سے آیا تو انتہائی خوبصورت سی میکسی میں مرکوز تھی۔ اسے دیکھ کر دلاور جیسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا، ارے آج تو لگتا ہے ہماری وائف ہم پر قیامت ڈھائے گی۔ اتنا خوش، اتنی تیاری، وہ بھی میرے لیے۔ سوچ لیں کہیں بعد میں آپ پر جب میری محبت کی برسات ہوئی تو آپ برداشت ہی نہ کر پائیں۔ مسکرا کر وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی والدہ محترمہ مجھ سے بار بار پوتے کی فرمائش کر رہی ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ ان کو یہ خوشخبری دے ہی دی جائے۔ وہ شرارت سے اسے کہتی ہوئی اپنی انگلیاں
اس کے بالوں میں پھیر چکی تھی۔ دلاور تو جیسے اس کی حرکت پر سرشار سا ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ہر شوہر کی بیوی اگر ایسی ہو جائے نا تو قسم سے میاں بیوی کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھا کر خود ہی دیوار سے لگا چکا تھا اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ پورے کمرے میں اس کی محبت بھری سسکاریاں گونج رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی باہر آئیں، ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اس سے الگ ہوا تھا۔ کہنے لگا اچھا آتا ہوں۔ دونوں ہی شرما چکے تھے۔ سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا تھا، بیٹھ کر باتیں کی تھی۔ جب وہ اپنی ساس سسر اپنے دیور جیٹھ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، نندوں کو دیکھ رہی تھی، تو اسے اپنے ماں باپ اور بھائی یاد آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ چکے تھے جو دلاور سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ کمرے میں جا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی تو دلاور اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ کہنے لگا یہ رو کیوں رہی ہو؟ بس بات بات پر رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ کل سارا دن میں تمہارے ساتھ گزاروں گا اور ہم باہر گھومنے چلیں گے تاکہ تمہارا موڈ فریش ہو۔ نیہا مسکرا چکی تھی۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ لیے اس کے ماں باپ کے گھر لے گیا تھا۔ کئی مہینوں بعد اپنے مائکے کو دیکھ کر وہ کانپ سی گئی تھی۔ کہنے لگی نہیں دلاور، میں ادھر نہیں جاؤں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ مگر وہ کہنے لگا نہیں تم جاؤ گی اور میں لے کر جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر آ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سامنے ہی اس کی ماں تھی، برتن میں چاول ڈال کر صاف کر رہی تھی۔ وہ برتن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شور سن کر اس کے بھائی اور باپ بھی آ چکے تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اور دلاور کو ساتھ دیکھ کر وہ حیران تھے۔ اس کی ماں تو سینے سے لگا کر رونے لگی، جبکہ جبار کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ اپنے باپ کے پیروں میں ایک بار پھر گر کر معافی مانگ رہی تھی۔ کہنے لگی بابا میں نے آپ کا دل دکھانے کی کوشش کی تھی نا، شاید یہ اسی کی سزا ملی۔ میں نے بہت اذیتیں بہت تکلیفیں سہی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں باپ کی عزت روندنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا چکی تھی اور پھر دلاور کو اس کی زندگی میں آ کر مدد کرنا۔ وہ یہ بھی بتا چکی تھی اپنی بیٹی کو اس قدر اذیتوں سے گزرتا دیکھ کر جبار صاحب تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے تھے۔ بلا شبہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، مگر وہ اس کا صلہ بھی سہ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے جیسے تیسے معاف کر دیا اور دلاور کو بھی اپنے داماد کے روپ میں گلے سے لگا لیا۔ مرحا تو اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ جو دلاور جیسا شخص کسی فرشتے کی مانند اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ واقعی کچھ لوگ بالکل نعمت کی طرح ہوتے ہیں، رونقوں کی طرح ہوتے ہیں، جو زندگی میں آتے ہی بہار لے آتے ہیں۔ نیہا کی زندگی میں دلاور بھی کچھ ایسے ہی آیا تھا۔ جب وہ واپس آنے لگے تو نیہا اس کا بازو پکڑ کر کاندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی تھینک یو سو مچ دلاور، مجھے نہیں پتا میں کیسے لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ وہ ایک بار پھر غیر سنجیدہ حالت میں ہنس کر کہنے لگا مجھے لفظوں کی نہیں، تمہارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نرم نرم سے لبوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم ان سے میرا شکریہ ادا کرنا چاہو تو مجھے کوئی دقت نہیں۔ اگر چاہو تو میں یہیں سائٹ پر گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، تم میرا شکریہ اچھے سے ادا کر لو۔ قسم سے کوئی نہیں دیکھے گا، مگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو بھائی بیوی ہے میری۔ وہ فوراً گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے بولا تو میرا ہنس پڑی تھی، بازو پر مکہ مار کر کہنے لگی دلاور کبھی تو سیریس ہو جائے کریں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں جیسا ہوں نا ویسے ہی ٹھیک ہوں، البتہ تمہیں ضرور بدل دوں گا۔ اور سائیکائٹرسٹ تھا، اس کی ذہنی حالت سے اچھے سے واقف تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے بالکل اپنے جیسا ہر وقت شرارتیں کرنے والا کر چکا تھا۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ چند ماہ بعد ہی مرحا امید سے ہو چکی تھی۔ ساس نے تو پاؤں زمین پر رکھنے نہ دیا۔ ننے بھی بس پورے کمرے میں بچوں کی پیاری پیاری تصویریں چپکا چکی تھی۔ دلاور کہتا کہ لو بھلا یہ ان انگریزوں کے بچوں کی تصویریں لٹکا دی تم لوگوں نے، ارے میری تصویر لگاؤ، یہ صبح آنکھیں کھولے گی تو میری تصویر دیکھے گی تو بچہ بالکل میرے جیسا ہوگا۔
مگر دلاور کی چھوٹی بہن رامین کہنے لگی بالکل نہیں، مجھے اپنا بھتیجا چڑیا گھر کے بندر جیسا نہیں چاہیے، بلکہ بالکل پیارا انگریز جیسا چاہیے، سمجھے؟ اور آپ بھابھی خبردار، جو آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے اس کدو جیسے شوہر کی شکل دیکھی تو آپ بس ان بچوں کی تصویریں دیکھیں گی تاکہ ہمارا بھتیجا بالکل ایسا ہی گول مٹول سا ہو۔ میرا تو بس ان کی باتیں سن کر ہنس کر رہ جاتی تھی۔ ہر صبح اس کے کمرے میں پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہوتی تھی۔ پلک جھپکتے ہی مہینے گزر چکے تھے اور مرہا نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دلاور نے تو پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی تھی۔ گھر آئے تو بڑے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا اور وہ اپنے بچے کو گود میں لیے اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ رہی بات ریحان کی، تو ریحان کو تو دلاور نے ایسا سبق سکھایا تھا کہ شاید وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ وہ دوسرے شہر جا کر بھاگ چکا تھا اور وہاں پر بھی یوں ہی کرائے کا مکان لے کر رہنے والا تھا، مگر دلاور نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ اس پر پہلے بھی فراڈ اور دھوکے کے بہت سارے کیسز تھے، اس لیے وہ لمبی قید میں اندر گیا تھا، جبکہ مرہا اپنے بچے اور دلاور کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔